تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے، مینجمنٹ ہے. اللہ کہتے ہیں ایسی خوبصورت مینجمنٹ تمہیں کائنات میں نظر آئے گی. اور یہ مینجمنٹ بھی صرف کوئی مینیجر ہونا ضروری نہیں ہے. جس کی طرف سے یہ مینجمنٹ ہے اس میں 2 صفات کا ہونا ضروری ہے، ورنہ اس کے بغیر یہ مینجمنٹ ہو نہیں سکتی تھی. ایک انتہائی طاقتور ہو جو چاہے کر سکتا ہو. نمبر 2 اس کو ہر چیز کا علم ہو. بعض دفعہ آپ کے پاس طاقت ہوتی ہے، نالج نہیں ہوتی، تو بھی آپ کام کر ہی نہیں سکتے. مثال کے طور پر کسی کے پیٹ میں درد ہے، وہ آیا آپ کے پاس طاقت ہے، ایک جبڑا پھاڑ سکتے ہو اس کا، یوں کر کے پیٹ چیر سکتے ہو، لیکن آپ کے پاس نالج نہیں ہے کہ پیٹ کے درد کا علاج کیسے ہوتا ہے. آپ تھپڑ مار مار کے اس کو درد ٹھیک کر رہے ہو، جیسے مائیں بچوں کو تھپڑ مار مار کے چپ کرا رہی ہوتی ہیں. بچہ رو رہا ہے سر میں درد، ناک میں درد کی وجہ سے یا گلے میں درد کی وجہ سے، مائیں تھپڑ مار مار کے طاقت کا استعمال کر کے اس کو چپ کرا رہی ہیں. وہ چپ ہونے کے بجائے اور چیخ چیخ کے رو رہا ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ ماں کے پاس طاقت تو ہے، نالج نہیں ہے کہ یہ رو کیوں رہا ہے. نالج نہیں ہے تو سمجھتی ہے طاقت کے زور سے میں بچے کو دبا دوں گی، ڈرا ڈرا کے نا چپ کرا دوں گی. وہ چپ نہیں ہوتا. دوسرا یہ کہ آپ کے پاس نالج تو ہے لیکن طاقت ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کو پتا ہے اس کے وقت کے پیٹ میں درد اس لیے ہو رہا ہے، استغفر اللہ کم وقت نہیں کہنا چاہیے، اس کے پیٹ میں درد اس لیے ہو رہا ہے کہ اس کو قبض ہے. نالج ہے آپ کے پاس. اور قبض کا علاج بھی آپ کو پتا ہے کہ جی قبض کا علاج یہ ہے کہ جمال گوٹا، وہ نہیں جو بھینس کے منہ میں ڈالا تھا، بھینس نے پہلے پھونک مار دی تھی تو اسی کے منہ میں چلا گیا تھا وہ، تو جمال گوٹا اس کو کھلا دیا جائے، یا کوئی بھی ڈاکٹر لوگ بتاتے رہتے ہیں یہ قبض کی گولی ہے، یہ کھا لی جائے. نالج تو ہے لیکن اتنے پیسے ہی نہیں ہے کہ آپ وہ گولی خرید کے لے آؤ، تو بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو دنیا میں جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس کسی کام کے کرنے کی طاقت بھی ہوتی ہے اور اس کام کے بارے میں نالج بھی ہوتی ہے، تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. ادروائز آپ صرف باتیں پھینکتے رہو گے کچھ بھی نہیں ہوگا. جیسے لوگ بڑے بڑے ویژن بناتے ہیں، یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، بھائی آپ کے پاس وسائل کیا ہیں؟ وسائل کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور اگر وسائل ہیں لیکن نالج ہی نہیں ہے کہ کس وقت کیا، کون سا وسیلہ اور کون سا ذریعہ ہم نے استعمال کرنا ہے، تو بھی فائدہ نہیں ہوگا. تو اب کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کہتے ہیں اس پوری کائنات میں تم غور کرو گے تو 2 نتیجوں تک پہنچو گے، ایک بلکہ 3 نتیجوں تک پہنچو گے. نمبر 1 اس کا بنانے والا کوئی ہے، یہ خود بخود نہیں ہے. نمبر 2 بنانے والا بہت طاقتور ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. نمبر 3 صرف طاقتور نہیں ہے، اس کے پاس نالج ہے، علم بہت زیادہ ہے. اس کو پتا ہے کس کی نسل بڑھانی ہے، کس کی نسل گھٹانی ہے. اس کو پتا ہے مفتی طارق مسعود کے بچے زیادہ ہونے چاہیے. خیر یہ تو ایک بیچ میں ایسی مثال آ گئی. اس کو پتا ہے کہ کون سی مخلوق کی نسل بڑھنی چاہیے، کون سی مخلوق کی نسل گھٹنی چاہیے. دیکھو آسٹریلیا میں ہم جو یہ قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں نا، ترس آتا ہے ہمیں یار، بیچارے جوان ہٹے کٹے ذبح کر کے ہم کھا جاتے ہیں. اب ان کے جینے کی عمر تھی، اگر ہم ان کو ذبح نہ کریں نا، یہ ہمیں کھا جائیں. یہ کیا کریں؟ ہمیں کھا جائیں. یا تو ان پہ بہت زیادہ ظلم ہوگا، یا بھوکے مریں گے، یا ہمیں کھا جائیں. ہمیں کیسے کھا جائیں میں ایکسپلین کرتا ہوں، مثال سے سمجھاتا ہوں. یہ جو 4 قسم کے جانور ہیں نا جن کا شریعت نے حکم دیا کاٹ کے کھا جائے کرو ان کو ذبح کر کے، اگر آپ ان کو نہیں کھاتے نا، یا بقرعید میں ذبح نہیں کرتے، یا کھاتے ہی نہیں ہو آپ ان کو جینے دیتے ہو، ان کے پیٹ کم بختوں کے اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں نا کہ ان کو 2 ٹائم پوری دیگیں چاہیے. بھینس کو کیا چاہیے پتا ہے؟ 2 ٹائم، 2 روٹی نہیں چاہیے اس کو پورا ونڈا چاہیے، اتنی بڑی تعداد میں. بھائی اس کو بند کروا دینا، یہ ہمیشہ بے وقت یہاں سے، ایک تو یہ ویسے بھی الارم کے طور پر اذان کا ٹھیک ہے ہی نہیں اذان کا بجنا، تو اتنے بڑا ان کا پیٹ ہوتا ہے. ہمارے محلے سے نا ایک گائے بھاگ گئی تھی بقرعید کے دنوں میں، بچڑا تھا بھاگ گیا تھا، ذبح کرنے کے لیے لگے تو بعض دفعہ وہ بچڑا بھاگ جاتا ہے، اتنا طاقتور ہوتا ہے، بھاگ گیا. وہ بھاگا وہ غائب، مل ہی نہیں رہا، کہاں غائب ہو گیا. 3-4 دن کے بعد ملا، پھر وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا. وجہ کیا ہے؟ اس کو بھائی 2 ٹائم پیٹ بھر کے خوراک چاہیے تھی، وہ کہاں سے لیتا؟ وہ یہ پودوں سے اور باہر اتنا تھوڑی مل جاتا ہے اس کو. تو یہ وہ جانور ہیں جن کو کون کھلاتا ہے؟ انسان. اور انسان کا اس پہ خرچہ نہیں، ٹھیک ٹھاک خرچہ ہوتا ہے. آپ کہہ سکتے ہو کھیتوں میں تو جانور خود کھا رہے ہوتے ہیں، تو وہ کھیت بھی اگائے جاتے ہیں باقاعدہ. ہاں یہ جنگلی جانور ہیں جو جنگلوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، تو ابھی ان کی قربانی کا شریعت نے ہمیں حکم نہیں دیا، ان کی قربانی سے قربانی ہوتی نہیں ہے. اب ہوتا کیا ہے؟ اونٹ اتنا پانی پیتا ہے، اتنی خوراک ہے اس کی، اگر آپ ان کی نسل کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے، کاٹ کے کھائیں گے نہیں، تو یہ جنگلوں کے جنگل کا صفایا کر دیں، زمین کی گھاس اور گرینری کو یہ ختم کر دیں. اگر آپ کو یقین نہ آئے نا، آسٹریلیا میں جا کے دیکھو. آپ آسٹریلیا میں 100-150-200 سال پہلے انگریز اپنے ساتھ مسلمانوں کو لے کر گئے تھے ہندوستان سے، پشاور سے بھی کچھ لوگ گئے، تو یہ لوگ اپنے ساتھ اونٹ لے گئے تھے مسلمان، بحری جہازوں میں اونٹ لے جا کے انہوں نے جنگلوں میں کام کیے جو بھی. تو پھر یہ جب واپس آئے تو اونٹ وہیں چھوڑ دیے انہوں نے.
اب وہاں اونٹ کا گوشت نہیں کھایا جاتا, آسٹریلیا میں گورے نہیں کھاتے. نتیجہ کیا نکلا ہے؟ ان اونٹوں کی نسل اتنی بڑی ہے. 2 واقعات تو میرے سامنے ہیں. میں جب لاسٹ ٹائم آسٹریلیا گیا اس وقت بھی, اور اس سے پہلے جب آسٹریلیا گیا اس وقت بھی یہ واقعہ ہوا کہ ان کی گورنمنٹ نے 10,000 اونٹ پسٹل سے فائر کر کے مارے ہیں جنگلوں میں. کتنے اونٹ؟ 10,000 اونٹ ہیلی کاپٹروں سے نا نشانہ لے کے مارے ہیں. میں نے ان لوگوں سے پوچھا بھائی کیا ہو گیا یار, یہ اونٹوں کو تم ایسے فائر کر رہے ہو جیسے کوئی دہشت گرد ہوتے ہیں. بھائی انہوں نے کہا آسٹریلین گورنمنٹ بیزار آ گئی ہے, یہ صحراؤں میں جتنا پانی ہوتا ہے یہ پی لیتے ہیں. یہ کہ اونٹ جب پانی پیتا ہے نا, قرآن نے بھی اس کا تذکرہ کیا, پیاسا اونٹ ایسے ٹینکوں کے ٹینک خالی کر دیتا ہے. اونٹ اسٹور بھی کرنا ہوتا ہے نا اس کو, اور اتنے جنگل میں یہ چرتا ہے, اتنا چرتا ہے گرینری ختم ہو جائے گی, دوسرے جانوروں کے لیے بچتا ہی کچھ نہیں. پھر مجھے اندازہ ہوا بھائی اللہ نے ان کی نسلوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں آرڈر کیا دیا ہے, کھا جائے کرو, آپ نہیں کھاؤ گے تو یہ ہمیں کھا جائیں گے. یہ صحیح ہے نا. تو اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. اب انڈیا کی لوگ مثال دے سکتے ہیں, بھائی انڈیا میں تو گائے کو ذبح نہیں کیا جاتا, وہاں تو گائے ماتا کے ساتھ بڑی سیوا کی جاتی ہے اس کی, اور اس کو نہیں کھاتے, تو وہاں تو کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوتا. نا 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 نا, آپ ڈاکومنٹریز یوٹیوب میں دیکھ لو کہ انڈیا میں جو گائے جب بڈھی ہو جاتی ہے, بیل جب بڈھا ہو جاتا ہے, اس بیچارے کا حشر کیا ہوتا ہے, بھوک سے تڑپ کے مرتا ہے. وہ چند گایوں کی تو ہمیں نظر دکھا دیتے ہیں وہ کہ اس کو کوئی گھر میں لے گیا, اس کی مرم پٹی کی, اور اس بڑھیا کو بیچاری کو گھر میں رکھ کے کھلانا پلانا شروع, ذبح کرنا نہیں ہے کیونکہ وہ انہوں نے اس کو ماں بنایا ہوا ہے. لیکن وہ غریب آدمی کب تک کھلائے گا؟ وہ کہے گا میں اپنے بچوں کو کھلاؤں یا گائے ماتا کو کھلاؤں, اپنی سچی مچی کی ماتا کو کھلاؤں یا اس ماتا کو کھلاؤں؟ وہ تو پریشان ہو جاتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ جانور سسک کے مرتے ہیں. وہ ویڈیوز نہیں ڈالی جاتی, کچھ لوگوں نے تو ڈالی ہیں, کچھ ہندوؤں نے وہ ویڈیوز ڈالی ہیں, لیکن انہوں نے یہ دکھانے کے لیے ڈالی ہے کہ دیکھو ہم ہندو ہیں, ہمیں گائے کا احترام کرنا چاہیے, لیکن ہمارے یہاں گایوں کا حشر کیا ہو رہا ہے, بیچاری کیسے سسک کے تڑپ کے مر رہی ہیں. تو یہ بھوک پیاس سے سسک کے تڑپ کے مریں گے یہ, اگر ہم ان کو ذبح کر کے کھائیں گے نہیں. تو اللہ کا دین ہے نا اسلام, اس لیے اللہ نے کہا کہ بھائی ابھی کھا لو تو اس میں کیا ہوگا, تمہارے کام بھی آ جائے گا اور ایک اچھی موت مر جائے گا یہ ذبح کر کے. وہ تڑپ کے جو بھوک اور پیاس سے جو ترس کے اور تڑپ کے مرتا ہے, وہ موت سے یہ بچ جائے گا. تو اب وہاں بھی یہی ہوگا آسٹریلیا میں, جو اونٹ کو جو شوٹ نہیں ہوتے وہ جب بڈھے ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ان اونٹوں کے ساتھ, انسان جب بڈھا ہو جاتا ہے تو اولاد لا کے رکھتی ہے اس کے سامنے کھانا. گائے یا اونٹ جب بڈھا ہوگا اور کھانے چلنے کے قابل نہیں رہے گا تو آپ کا کیا خیال ہے, وہاں اونٹ کے بچے لا کے ابا کے سامنے خوراک رکھیں گے, توڑ کے پانی کے پیالے لا کے رکھیں گے. وہ بھوک اور پیاس سے تڑپ کے ایڑیاں رگڑ کے سسک کے مرے گا وہ. تو اگر آپ ان کو ذبح کر کے نہیں کھاتے تو آپ کو گولیوں سے شوٹ کرنا پڑے گا, جو کسی کام کی بھی نہیں ہے. تو میں نے وہاں بولا کہ بھائی گورنمنٹ سے بولو کہ شوٹ کرنے کے بجائے یہ اتنے سینکڑوں ہزاروں اونٹ ہیں, یہ جو ہے وہ ہمیں دے دیں. تو ان کا جواب پتہ کیا تھا, لے لو. میں نے کہا ہم تو لے جا نہیں سکتے, کھائیں شکار کر کے. انہوں نے کہا کھا لو. اب 2000 کلومیٹر دور جنگل میں جاؤ ان کو کھانے کے لیے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ نے اجازت دی ہوئی ہے, جاؤ یار مار کے کھا لو, آپ ذبح کر کے نہار کر کے جیسے آپ نے کھانا کھا لو, لیکن کھاؤ کیسے؟ 2000 اور آسٹریلیا اتنا بڑا صحرا ہے نا, اتنی شدید گرمی, جنگلوں میں آگ لگ جاتی ہے. 2000 کلومیٹر پہ آپ گاڑی میں سفر کر کے جائیں, 2000 کلومیٹر کے بعد جا کے ایک اونٹ کو آپ نے مارا, نہر کیا, تو کیا کرے گا اتنے گوشت کا آدمی؟ ایک ہی دفعہ کر سکتا ہے بس. وہ اس کے بعد آدمی کہتا ہے بھائی میں ادھر سے ہی خرید کے کھا لوں گا, وہ زیادہ بہتر ہے. تو کچھ باتیں کہنے کی ہوتی ہیں, پریکٹیکلی وہ پاسبل نہیں ہوتی. وہ وہاں کی گورنمنٹ نے تو اجازت دی بھی ہے, کھا لو بھائی, ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, آپ کھاؤ جا کے. لیکن اتنا مشکل ہے اس کو کھانا, اس کو لائے گا کون؟ اور پھر وہ اونٹ بھی اتنے وحشی ہو چکے ہیں, اس کا بھی خطرہ ہے کہ اونٹ کے آپ نے اونٹ کو کھانے سے پہلے اونٹ آپ کو نہ کھا جائے کہیں. اتنے وحشی اونٹ تو ایسے ٹانگتا ہے انسان کو, آپ نے بقرعید میں ویڈیو دیکھی ہوں گی نا, یوں پکڑتا ہے ادھر سے اور اٹھا کے چھت پہ رکھ دیتا ہے بندے کو, اتنا بڑا تو اس کا منہ ہے. خیر, تو اللہ نے کیا فرمایا, ذالک تقدیر, یہ مینجمنٹ ہے. ایک اور جگہ قرآن میں اللہ نے فرمایا, اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن, اللہ نے 7 آسمان اور زمینیں پیدا کی, لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر, تاکہ اس کائنات کے بننے کے عمل کو اور اس میں جو مینجمنٹ ہے اس کو دیکھ کے تمہیں پتہ چل جائے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا, اور اللہ کا علم بھی کامل ہے, کیونکہ قدرت اور علم دونوں چیزیں مل کے انسان کو کچھ کرنے کے قابل بناتی ہیں. دونوں میں سے ایک صفت بھی نہیں ہو تو آپ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے.